پورے وجود کو کنٹرول کرے، پورے وجود میں تبدیلی لائے گا، انقلاب لائے گا۔ جو کوئی بھی اپنا حکم چلوا رہا ہے وہ خدا کا باغی ہے، کسے باشد۔ چاہے وہ فرعون تھا تو اللہ کا باغی تھا، نمرود تھا تو اللہ کا باغی تھا۔ اور آج یہ بغاوت کتنی پھیل گئی ہے، پوری نوع انسانی مدعی ہے ہم خود ہیں حاکم، پاپولر ساورنٹی، وی آر ساورن۔ اس سے بڑی بغاوت اللہ کے خلاف آج تک دنیا میں نہیں ہوئی۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ کہہ دو اے محمد میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جی کی خواہش سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، کوئی ترمیم کر دوں۔ میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، میں ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا حکم چلائے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ بڑا غیور ہے، بالکل تیار نہیں۔ قرآن وہ میگنیٹ ہے، وہ مقناطیس ہے جو سلیم الفطرت، گڈ نیچرڈ لوگ، اور ہر جگہ ہوتے ہیں اچھی فطرت رکھنے والے لوگ، سلیم الفطرت ہم انہیں کہتے ہیں، گڈ نیچرڈ۔ جتنے بھی گڈ نیچرڈ لوگ ہوں گے وہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، آ جائیں گے، اس کے ساتھ لگ کر جڑ کر آ جائیں گے۔ تزکیہ ایک ہے تزکیہ ذہن، تزکیہ فکر۔ غلط نظریات اگر ہیں تو ان کو ختم کیا جائے، غلط عقیدے ہیں تو ختم کیے جائیں، غلط فلسفے بیٹھے ہوئے تو ان کو صاف کیا جائے۔ تو یہ تطہیر فکر ہے، اور پھر ہے تزکیہ نفس، قلب کے اندر نفس کی ساری بیماریوں سے پاک کر دیا جائے۔ ان دونوں کے لیے بھی تلوار قرآن۔ وہ میں شعر آپ کو سنا چکا اقبال کے کہ خوش طرح باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش کنی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے شیطان کو مسلمان کر لو، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی تلوار سے اس کو زیر کرو۔ اس طرح وہ تمہارے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، قرآن بھی سرایت کر جائے گا۔ اقبال کہتا ہے چون بجاں در رفت جاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اترتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ He is a changed person, totally changed۔ اس کے آئیڈیاز بدل گئے، اس کے نظریات بدل گئے، اس کے عقائد بدل گئے، اس کی ویلیوز بدل گئی۔ From within، this is the change from within۔ ٹھونسی نہیں جا سکتی یہ چیزیں اوپر سے۔ وہ تو بات کی بات ہے، کہیں اسلامی ریاست ہو تو قانون بھی ہے نافذ کیا جائے گا، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ لیکن یہ جو تھے، کون کس کے پاس زور تھا؟ نہ تو محمد کے پاس کوئی طاقت تھی، کوئی اتھارٹی تھی کہ کسی کو برائی سے منع کر سکے، نہیں۔ یہ تو ہے چینج فرام ود ان۔ قرآن دماغ میں اترے گا، سارے غلط خیالات ختم ہو جائیں گے، تطہیر ہو جائے گی فکر کی، سوچ کی، خیالات کی، نظریات کی تطہیر۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پاک کر دے گا اللہ تمہیں جیسا کہ پاک کیا جاتا ہے۔ اور دل میں اترے گا تو جس کو کہا ہے شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تکبر ختم ہو جائے گا۔ اللہ کو پہچاننے کے بعد کیا کسی انسان کے لیے تکبر کا کوئی موقع ہے؟ عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں، ان کا عروج دیکھ کر بن گئے خاکسار ہم۔ اللہ کی عظمت کا ادراک ہو جائے تو میرے دماغ میں کوئی خناس پیدا ہوگا کہ میں بھی کچھ ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تکبر نکل جائے گا، حسد نکل جائے گا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے جس کو جو چاہا ہے وہ دیا ہے، اور جو کچھ دیا ہے وہ امتحاناً دیا ہے۔ اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، دولت دے کر آزماتا ہے کہ اللہ تللے کرتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، یا خلق خدا کی خدمت میں صرف کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آزمائش ہے۔ کبھی وہ چھین کر
آپ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، چھین لیا اللہ نے، دیکھیں صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے، انہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اللہ نے آپ کو اگر احتیاج دی ہے تو بھی آزما رہا ہے۔ اپنی عزت نفس کا دھیلا تو نہیں کرا بیٹھتے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہ کرو۔ تو تزکیہ جب ہو جائے گا، دماغ کا تزکیہ ہو گیا، غلط خیالات نکل گئے، غلط عقیدے نکل گئے، توہمات نکل گئے، غلط فلسفے نکل گئے، اس کی جگہ پر ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالوحی، ایمان بالانبیاء و رسل، یہ اس پر ایک بنیاد بن گئی، نیا فکر ہے، نیا فلسفہ ہے، نیا ویلٹن شاؤنگ ہے۔ یہ جرمن فلسفی میں میٹا فزکس اور دی ورلڈ ویو، اسے کہتے ہیں ویلٹن شاؤنگ۔ ایمان اصل میں کیا ہے؟ ایک فلسفہ ہے، ماں بعد الطبیعات ہے۔ یہ کائنات کہاں سے آئی ہے؟ خود بنی ہے، کسی نے بنایا ہے؟ جس نے بنایا ہے اگر، تو اس کی صفات کیا ہیں؟ اس کی ذات کیسی ہے؟ اس کا ہم سے تعلق کیا ہے؟ ہمیں بنایا ہے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ آیا اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کوئی وجود تھا ہمارا؟ اور آیا مرنے کے بعد، چاہے جلا دیے جائیں، راکھ کر دیے جائیں، اور چاہے دفن کر دیے جائیں، کوئی ایگزسٹنس ہماری ہوگی؟ یا ڈیتھ از گوئنگ ٹو بی دی اینڈ آف اوور ایگزسٹنس؟ یہ سارے سوالات ہیں نا، ان سب کا جواب ہے اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، وہی چلا رہا ہے۔ وعلی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، اومنی پریزنٹ ہے، وہ معکم اینما کنتم۔ اسی نے پیدا کیا پوری کائنات کو، اسی نے فرشتے بنائے، اسی نے جنات پیدا کیے، اسی نے تمہیں بنایا، لیکن یہ شرف تمہیں دیا کہ اپنی خلافت سے نواز دیا، اور تمام فرشتوں کو تمہارے جد امجد آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں 2 مرتبہ۔ سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، کل کے کل فرشتوں نے مل جل کر کیا۔ یہ ہے تمہارا مقام، اور یہ زندگی تمہاری جو ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل زندگی تو باعث بادل کے موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہاں سے تم جاؤ گے، عالم برزخ میں رہو گے۔ جو پہلے مرے ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں، ابھی موجود ہیں، معدوم نہیں ہو گئے۔ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ It's only a pause in your life, that's all. This is not the end of your existence. No, it's like a sleep. اسی لیے موت اور نیند کو بہنے کہا گیا ہے۔ اور حضور کی جو دعا ہوتی تھی صبح جب آنکھ کھلی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل شکر کل ثنا اس کے لیے، اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی۔ نیند موت کی بہن ہے۔ بہرحال اصل زندگی تمہاری ہوگی باعث بادل موت کے بعد۔ یہ زندگی یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کتاب زندگی کا دیباچہ ہے۔ اصل کتاب زندگی کھلے گی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ یہ ویلٹن شاؤنگ، یہ ما بعد الطبیعات، یہ فلسفہ، یہ جب ذہن میں اترا اور قلب کے اندر اتر کر اس نے تمام اخلاق رذیلہ کو پاک کر دیا، صرف ایک مقصد رہ گیا، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کی نجات حاصل کرنا، جہنم سے بچ کر اور جنت میں داخل کیا جانا اللہ کی رحمت کے ذریعے۔ اب یہ مجمع تیار ہو گیا ہے، اگر تھوڑے سے ہیں تو بس یہی کام کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، تزکیہ کرتے رہیں، دعوت بھی دیں قرآن کے ذریعے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، لیکن آپ کی تبشیر بھی قرآن کے ذریعے ہوگی، انذار بھی قرآن کے ذریعے ہوگا۔ قرآن ہی دعوت کا ذریعہ ہے۔
اور جو آ جائیں ان کا تزکیہ جو ہے وہ بھی قرآن سے ہوگا. یہ شمشیر قرآن ہے جس سے یہ انسان تیار ہوئے. اچھا، جب یہ دو مرحلے ہو گئے، قرآن کھینچ کر لے آیا، قرآن کے میگنیٹ کے ساتھ چمٹ کر آ گئے، پھر ان کی تطہیر فکر ہو گئی اور ان کا تزکیہ قلب ہو گیا، تصفیہ قلب، تزکیہ نفس ہو گیا. اب تیسرا کام ہے یعلمہم الکتاب. اب وہ انہیں شریعت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب کا لفظ یہاں پر آیات بھی قرآن کی ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ہی، اس سے بھی مراد قرآن ہے. قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہے، تزکیہ قرآن کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اور کتاب اب یہاں پر کہتے ہیں قرآن مجید کے اس حصے کو جس میں احکام آئے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ ضرور کرو، یہ لازم کرو، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے. یہ ہے کتاب، شریعت. اور نوٹ کر لیجئے، تورات صرف کتاب تھی، انجیل حکمت تھی، دانائی تھی، ایمان کی گہرائیوں کا بیان تھا، اور قرآن کتاب اور حکمت دونوں کا مجموعہ ہے. یعلمہم الکتاب، وہ انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے. فرض ہے روزہ تم پر، کس لیے؟ تاکہ تقوی پیدا ہو جائے. فرض کر دیا گیا تم پر قتال، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اے مسلمانوں، تم پر اب جنگ فرض کر دی گئی ہے اور تمہیں ناپسند ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں ناپسند ہو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے باعث شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تم تو شارٹ سائٹڈ ہو، صرف سامنے کی چیز نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا چلا آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. شر کے پیچھے خیر کوئی چلا آ رہا ہے، اور بظاہر خیر گئے، اس کے پیچھے شر چلا آ رہا، اللہ جانتا ہے. تو یہ کتاب ہے، حلال حرام. اب دیکھیے وجہ کیا ہوتی ہے. آپ میں سے بہت سو کا تجربہ ہوگا اور آپ شکایت بھی کرتے ہوں گے، ہم اپنے بچوں سے بہت کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، نہیں پڑھتے. کیا کریں ہم؟ وجہ کیا ہے؟ آپ ان کے ذہن میں تو جھانکتے ہی نہیں. وہ اللہ کو بھی مانتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے جہاں انہیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے وہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ یہی بات تو کہی تھی نا سر سید احمد خان کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے. ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. ہم سمجھے تھے تعلیم سے فراغت ہوگی، کیریئرز اچھے ہوں گے، کیا پتا تھا اس کے ساتھ الہاد بھی چلا آ رہا ہے. تو جو کچھ یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے انہوں نے اگر پڑھی ہے بایولوجی، ڈارون کا نظریہ پڑھا ہے، ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے. انسان تو صرف ذرا زیادہ ترقی یافتہ حیوان ہے اور کچھ بھی نہیں. there is no essential difference. جیسے گدھے اور گھوڑے میں کیا فرق ہے؟ گدھا ذرا کورس قسم کا اینیمل ہے اور گھوڑا ذرا ریفائنڈ قسم کا اینیمل ہے، اور کیا ہے؟ اسی طرح شمپنزی ہے، گوریلا ہے، وہ ذرا کورس قسم کے اینیملز ہیں، ہم ذرا ریفائنڈ ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، یہ نہاتے ہیں دھوتے ہیں، بس. اور کیا ہے؟ واٹس the difference? No essential difference. اب جس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا وعظ اس پر اثر کرے گا. پہلے فکر کی تطہیر کرنی ہوگی اور ایمان کی ترویج کرنی ہوگی. پاک کرو اس کو، ان کے ذہنوں کو ان نظریات سے، اور ان کے اندر قائم کرو ایمان اللہ کا اور رسالت کا. پھر اگر کہو گے بھائی دیکھو قرآن نے نماز فرض کی ہے، پڑھو، پڑھے گا. ورنہ وہ قرآن کو ہی نہیں مانتا، رسول کو ہی نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اس نے کیا آپ کی بات ماننی؟ تو طریق کیا ہے حضور کا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس میں ایک عجیب نکتہ بھی ہے جو قرآن کے طالب علم ہیں ان کے لیے. میں نے 4 مقامات گنوائے تھے. سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں جو ترتیب آئی ہے وہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، اور آخر میں تزکیہ ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور اللہ کی طرف سے 3 مرتبہ بات آئی، خود سورہ بقرہ میں، پھر آل عمران میں، پھر جمعہ میں، وہاں ترتیب بدل دی اللہ نے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ علم جو ہے جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو چکا ہو، علم کوئی فائدہ نہیں دے گا، علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناؤ گے۔ علم را برتن زنی مارے بود، علم دین کے ذریعے سے بھی لوگ دنیا ہی کمانے کی فکر کرتے ہیں، اللہ بچائے اس سے تو جوتی گانٹھ کر اپنی روزی کما لینا کہیں بہتر ہے۔ علم را برتن زنی مارے بود، وہ علم جو تم اپنے بدن کے لیے کر رہے ہو وہ تو سانپ ہے جو ڈسے گا تمہیں قبر کے اندر۔ علم را بر دل زنی یارے بود، ہاں یہ علم دل پر آئے، یہ ہوگا جو تمہارا دوست ہوگا۔ تو تزکیہ کے بغیر تعلیم بیکار ہے۔ بڑا عالم بن گیا ہے، تفسیر لکھ دی ہے، تزکیہ نہیں ہوا تھا، نیت میں یہی ہے کہ شہرت ہو جائے میری تفسیر کی، ڈنکے بج جائیں، کیا تفسیر لکھی ہے، اس لیے کہ نیت تو ابھی پاک ہوئی نہیں تھی۔ لہذا پہلے تزکیہ، پھر تعلیم الکتاب والحکمہ۔ اب کتاب کا علم دو اور حکمت کی تعلیم دو۔ میں نے بتایا جو ارتقاء ہوا ہے کتابوں میں، تورات صرف کتاب تھی، انجیل صرف حکمت تھی، اس لیے کہ کوئی قانون نیا لائے ہی نہیں تھے۔ آج بھی انجیل میں لکھا ہوا ہے ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، شریعت موسوی تم پر بھی عائد رہے گی، لاگو رہے گی، نافذ رہے گی۔ یہ سینٹ پال تھا جس نے کہ شریعت موسوی کو ایبروگیٹ کر دیا، اٹس ناٹ essential for us to obey it۔ اب عیسائیت آج کی ایسا مذہب ہے جس کے اندر کوئی شے حرام ہی نہیں، کوئی شے فرض نہیں، بس عیسیٰ کو مان لیا، وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ پہلے ہی بن گئے، قربانی کا بکرا بن کر سولی پر چڑھ گئے تمہاری طرف سے، اور بس یہ اچھے اخلاق، love thy neighbor as thyself، بس نہ کوئی قانون، نہ کوئی نظام، نہ کوئی شے واجب، نہ کوئی شے حرام۔ یہ ہے معاملہ عیسائیت کا، خالی کتاب تھی وہی موسیٰ کی، لیکن حضرت مسیح کیا لائے؟ جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا۔ تم نے دین کو چند اوپری چیزوں کا مجموعہ بنا لیا ہے، تم چھلکوں میں لگے ہوئے ہو، اصل گودا اندر کا جو ہے وہ تم پھینک دیتے ہو۔ جیسے کبھی سنا ہے کہ جب پہلی مرتبہ چائنا سے ٹی گئی ہے، چائے برطانیہ میں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ چائے کو ابال کر پانی پھینک دیتے تھے، پتی چباتے تھے۔ تمہارا حال یہ ہے، تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، یہی حال ہمارا ہے۔ یہ رفع یدین کر رہا ہے، یہ کوئی اور ہے، من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں، یہ نہیں کر رہا ہے، وہ اہل حدیث کہے گا یہ بالکل گمراہ ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے، اس کی نماز بھی نہیں، تو پھر کیا رہ گیا دین میں؟ سودی کاروبار وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ مچھر چھانے جا رہے ہیں، کوئی مچھر نہ نکل جاؤں میں، لیکن سموچے اونٹ نکل رہے ہو، تم بڑے سے بڑے گناہ تم کر رہے ہو۔ لہذا حضرت مسیح حکمت لے کر آئے، دین کی حکمت، دین کا ایسنس، دین کا مغز، دین کی روح، اور حضور پر یہ دونوں چیزیں کمال کو پہنچ گئیں۔ شریعت مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہر حکم کی حکمت۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم، ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، وہ اسی موضوع کے اوپر دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، اسرار و حکمت الشریعہ، اسرار و احکام شریعہ، شریعت کے احکام کے اسرار کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، یہ ہے ان کا موضوع۔ یہاں حکمت ہے، حکمت ہی کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ریشو پروپورشن قائم کرو، ریشو پروپورشن قائم کرو۔
میں کہا کرتا ہوں بہت سے لوگ ہیں آپ کے ہاں بھی ہوں گے، ہر سال عمرہ کر رہے ہیں، رمضان میں جا رہے ہیں، مہنگے سے مہنگے ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، یا ہر سال حج کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، تم نے کبھی سوچا حضور نے کبھی عمرہ کیا؟ ایک عمرہ سن 6 میں آپ گئے تھے جب خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور اس سال چونکہ عمرہ نہیں ہو سکا، صلح حدیبیہ کی وجہ سے خالی واپس آئے، تو اس کا کہتے ہیں اس کو عمرہ قضا، اس کی قضا ادا کی ہے سن 7 ہجری کے اندر۔ بس سن 8 میں فتح کر لیا، کوئی عمرہ کیا؟ سن 9 سال پورا گزر گیا، کوئی عمرہ کیا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ کیا ریشیو پروپورشن ہے جو ہم نے بنا لی؟ حضور کے ہاں مقدم کیا تھا؟ دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ ہم نے ان رسومات کو پکڑ لیا۔ حج آپ نے ایک کیا، سن 8 میں رمضان میں مکہ فتح ہو چکا ہے، 3 مہینے بعد حج آیا، کیا آپ نے؟ حالانکہ اب تو حکومت اپنی تھی۔ سن 9 میں نہیں کیا، حاجیوں کا قافلہ بھیج دیا، حضرت ابو بکر کو ان کا امیر بنا کر، امیر الحج، خود نہیں گئے۔ سن 10 میں آخری حج، حجۃ الوداع۔ یہ ہے ریشو پروپورشن۔ تمہیں حضور کی پیروی کرنی ہے تو دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، اور اللہ توفیق دے تو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، جو میں عرض کر چکا ہوں کہ آج میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو آگے آ کر قتال بھی آئے گا، جہاد بھی، سیف بھی آئے گا، جانیں بھی دینی ہوگی۔ لیکن میں آج چونکہ صرف جہاد بالقرآن پر گفتگو کر رہا ہوں، یہ پہلے 2 مرحلوں کے لیے تلوار قرآن ہے۔ نفس کو مارنا ہے قرآن کے ذریعے سے، شیطان کو مارنا ہے قرآن کے ذریعے سے، دعوت دینی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ اگر انٹلیکچوئل لیول پر دینی ہے بالحکمہ، وہ حکمت اسی قرآن میں موجود ہے۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ حکمت سے قرآن مراد حدیث ہے، نہیں، غلط بات ہے۔ قرآن میں آیات بھی ہیں، قرآن میں تزکیہ کا علم بھی ہے، قرآن میں کتاب بھی ہے، احکام بھی ہے، قرآن میں حکمت بھی ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے محمد یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہے، وحی کی ہے، از قسم حکمت۔ حکمت بھی قرآن میں ہے، البتہ قرآن مجید کی تشریح، تفصیل، توضیح آپ کو حدیث میں ملے گی۔ تو یہ اصل میں قرآن کا رول ہے انقلاب محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے جد و جہد کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کی میں نے 3 میں سے صرف 2 منزلوں پر گفتگو کی ہے، اور آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ ان دونوں منزلوں پر اصل ہتھیار، آلہ انقلاب، انقلاب لانے کا آلہ، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس نسخہ کیمیا نے لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کیا، بدلا، دلوں کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا، اخلاق اور کردار کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے جہاد اور قتال، وہ مرحلہ بھی آیا ہے حضور کی زندگی میں، اس کے ذریعے سے نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکا اور اللہ کا دین قائم کر دیا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میں آپ سب حضرات کا بہت ممنون ہوں، آپ سب حضرات سے میری گفتگو ہو سکی، ملاقات ہو سکی، اور جو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی یہاں مجھے ہلتا ہوا نظر نہیں آیا، آپ کے ذوق و شوق کا اندازہ ہوا، آپ نے جس توجہ سے میری باتیں سنی ہیں اس کے لیے بھی میں آپ کا مشکور ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر اس میں کوئی بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو تو اسے آپ کے حافظے سے محو کر دے، اور جو کچھ میں نے حق کہا ہے اللہ کرے کہ وہ آپ کے کانوں سے ہو کر دل میں پہنچ جائے اور وہ آپ کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔